اب یہاں پر سوال یہ ہے، پورے جہاں سے مشرق اور مغرب سے بڑے بڑے وفود اور لشکر جو ہے وہ اس گھر میں آتے ہیں اور وہاں پر آ کر وہ نماز پڑھتے ہیں، کعبہ شریف کا وہ طواف کرتے ہیں اور حد درجے کی وہ کعبہ شریف کی جو ہے تعظیم اور اس کا وہ احترام کرتے ہیں۔ ماذا یقول الحجیج وهم یطوفون بهذا البیت، اور جس وقت بیت اللہ شریف کے یہ حاجی آتے ہیں اور کعبے کے گرد جب وہ چکر لگاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ بیٹے سے بھی پاک ہے، وہ والد سے بھی پاک ہے، وہ زوجہ سے بھی پاک ہے، وہ شریک سے بھی پاک ہے، وہ مثیل سے بھی پاک ہے، وہ ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ زمانے سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اور ساری بادشاہی اسی کے لیے اور ساری تعریفیں اسی کے لیے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، والحمد للہ، ساری تعریفیں اسی کے لیے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ انہم لا یعبدون البیت وانما یعبدون رب البیت، یہ نہ سمجھے ہم وہاں پر آئے ہیں، حجر اسود کو بھی ہم نے بوسہ دیا، کعبے کے غلاف سے بھی ہم لپٹے، کعبے کی دیواروں کو بھی ہم نے چوما، یہ صرف ہماری عقیدت اور محبت ہے اللہ کے اس گھر سے۔ لیکن کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہم اس گھر کی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جو اس گھر کا بھی رب ہے، جو اس گھر کا مالک ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ رب البیت والطواف کما اجمع صلاۃ لا بد لها من طہارت البدن، اور علماء اس پر یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں بندہ طواف کرنے کے لیے آتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ باوضو بے وضو وہ طواف نہیں کرے گا، اور طواف کرتے وقت اس کا خیال کعبے کی دیواروں پر نہیں بلکہ جس کا یہ گھر ہے، اس ذات کے ساتھ یہ گھر منسوب ہے، اس کا دل اسی ذات کی طرف جو ہے وہ خالصتاً اسی کی طرف ہوگا۔ تعمیر کعبہ، اب ہم نے اسلام اس پر یہ کہتا آپ نے یہ سلیب بنا، اس کی کوئی تاریخ نہیں، آپ نے یہ دیوار بنائی، اس کی کوئی تاریخ نہیں، آپ نے یہ کنیسہ بنایا، اس کی کوئی تاریخ نہیں، لیکن جس کعبے میں ہم مسلمان آتے ہیں اس کی بڑی عظیم تاریخ ہے، دو رسولوں سے اور دو نبیوں سے وابستہ یہ تاریخ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، دعوی ملوہ الاستسلام للہ والرغبہ فی مد عبادتہ من الآباء الی الابناء، کہ حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جس وقت کعبہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے تو ان کی زبانوں پر اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا اور اللہ کی وحدانیت کے وہ نغمے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر وحدانیت اور توحید پر کون ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اعلان کیا کہ نہ تارے خدا ہو سکتے ہیں، نہ چاند خدا ہو سکتا ہے، نہ سورج خدا ہو سکتا ہے، تو وہی ہوتا ہے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید کے نغموں کے ساتھ اس کعبہ شریف کی جو ہے تعمیر فرما رہے تھے اور ساتھ میں یہ دعا بھی کر رہے تھے کہ اے میرے مالک، میں تو اس کو تعمیر کر رہا ہوں اور اس کو ہدایت کا یہ قلعہ میرے لیے اور میرے بعد آنے والی جو نسلیں ہیں، خواہ وہ میری اولاد میں سے ہوں، قیامت تک جتنے بھی آنے والے ہیں ان کے لیے یہ مطمع مرکز اسلام اور مرکز وحدانیت اور مرکز توحید جو تھا وہ کعبہ شریف ہے۔ اور یہی دعا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت میں فرمائی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے ہمارے رب کر دے ہم اسلام پر تیرے لیے اور جو ہماری ذریت آئے گی بعد میں اس امت کو بھی اسلام پر اس گھر کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھنا۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلی چیز رب کریم کی وحدانیت ہے۔ کوئی لاکھ عمل کر لے، لاکھ اعمال خیر کر لے، اللہ کے بندوں کی خدمت کر لے، انسانیت کے جتنے درد تھے وہ اس نے عمل کر کے دکھا دیے، لیکن اگر وحدانیت کا نور اس کے سینے میں روشن نہ ہوا اس کے یہ سارے اعمال قول قرآن کے سارے برباد کر دیے جائیں گے۔ عمل کا ثواب تب اس کو ملے گا جب اس کے سینے میں توحید کا یہ اجالا ہوگا۔